اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم عليه. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن خلقناكم فلولا تصدقون أفرأيتم ما تمنون أأنتم تخلقونه أم نحن الخالقون نحن قدرنا بينكم الموت وما نحن بمسبوقين على أن نبدل أمثالكم وننشئكم فيما لا تعلمون ولقد علمتم النشأة الأولى فلولا تذكرون. صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الأمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ آج کے درس کا آغاز سورہ الواقعہ کی آیت نمبر 57 سے ہو رہا ہے۔ پچھلا درس ہم نے کنکلوڈ کیا تھا سورہ واقعہ کی آیت نمبر 56 پر، اور وہاں تک جو موضوعات بیان ہوئے تھے وہ ان کا خلاصہ یہ ہے کہ اصحاب المقربین جو تھے، جو فور موسٹ ہوں گے اللہ کے عرش کے سامنے، اور جو تمام انسانیت میں سب سے ٹاپ کلاس ہوگی قیامت والے دن، وہ مقربین، اور اس کے علاوہ اصحاب الیمین کا ذکر ہوا تھا جو عرش الہی کے دائیں ہاتھ میں ہوں گے، یا وہ لوگ کہ جن کو دائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا۔ اصحاب الشمال کے بارے میں ذکر ہوا تھا کہ وہ لوگ کہ جو بدبخت ہوں گے یا جن کے بائیں ہاتھ میں ان کا اعمال نامہ دیا جائے گا، اور ان کی جو لوگ اللہ کے برگزیدہ ہوں گے، اللہ کے پسندیدہ ہوں گے، ان کے جو انعامات ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے، ان کا ذکر ہوا، اور ساتھ ہی وہ لوگ کہ جو اصحاب الشمال ہیں ان کی جو سزائیں ہیں ان کا بھی جو ہے وہ ذکر ہوا تھا۔ اس کے بعد اب جو سلسلہ کلام شروع ہوتا ہے، اس کے اندر موضوع سخن جو ہے وہ دو اہم عقائد جو ہیں اسلام کے اور ایمان کی، دو فنڈامنٹل جو ہیں ان کے بارے میں اب بات ہو رہی ہے۔ اگرچہ اس ضمن میں عقیدہ توحید بھی ہے اور دیگر بھی جو ہیں موضوعات ہیں، لیکن دو باتیں جو ہیں وہ خاص طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اب جو آیات نمبر 74 تک ہے اس میں سوال و جواب کی صورت کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے دو اہم موضوعات، ایک تو ہے عقیدہ توحید اور ایک ہے عقیدہ آخرت، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ کو ایک ماننا، اللہ تبارک و تعالیٰ کو خالق اور رازق تسلیم کرنا، اور ساتھ ساتھ میں کہ اللہ تعالیٰ معبود بھی ہے، اور اس کے علاوہ عقیدہ آخرت کے اوپر بھی جو ہے یہ سوال و جواب کا سلسلہ جو ہے وہ کیا گیا ہے۔ اور اس میں
انسان کی جو مادی ضروریات ہیں، انسان کی جو تخلیق ہے، اس کی نشو و نما ہے، اور اس کی خوراک کے لیے، اس کی ڈیولپمنٹ کے لیے جن بنیادی چیزوں کی ضرورت ہے، ان میں سے خاص خاص کا ذکر کیا گیا ہے، اور اس انداز کے اندر ذکر کیا گیا ہے کہ اس سے انسان کو اپنی حیثیت یاد دلائی گئی ہے، ساتھ ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت، اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کو دوبارہ پیدا کرنے پہ قادر ہے، اور انسان جو ہے ان چیزوں کو تسلیم کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے اوپر ایمان ہے۔ تو سوال و جواب کے صورت کے اندر یہ سلسلہ جو ہے وہ شروع کیا گیا ہے۔ فرمایا نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے اے انسانوں، اور خاص طور پر مشرکین کو یہاں پر خطاب کیا جا رہا ہے، ہم نے تمہیں تخلیق کیا ہے، اور تخلیق کے معنی یہاں پر یہ ہے کہ ہم نے آپ کو تخلیق کیا ہے آؤٹ آف نتھنگ، عدم سے ہم نے آپ کو زیست کے اندر ہم لائے ہیں، یعنی جب کہ آپ کچھ بھی نہیں تھے، اس حالت سے ہم نے آپ کو ایک صورت کے اندر پیدا کیا ہے۔ فلولا تصدقون، تو تم لوگ اس چیز کی تصدیق کیوں نہیں کرتے، اس کو مانتے کیوں نہیں ہو کہ جس اللہ نے تمہیں بغیر کسی وجود کے، جب کہ تم کچھ نہ تھے، آؤٹ آف نتھنگ تمہیں کریٹ کر دیا ہے، جو اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں بغیر چیز کے پیدا کر سکتا ہے، تو تمہارے مرنے کے بعد اس اللہ کے لیے تمہیں دوبارہ پیدا کرنا کیوں مشکل ہے؟ اوریجنل کام تو مشکل ہوتا ہے، جب ایک دفعہ کام ہو جائے تو اس کو دوبارہ کرنا نسبتاً آسان ہوتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر ان سے سوال کیا ہے کہ جب ہم نے آپ کو پیدا کیا ہے تو تم لوگ اس بات کو کیوں نہیں تسلیم کرتے کہ اللہ تعالیٰ تمہیں دوبارہ پیدا کر سکتا ہے، ریزریکٹ کر سکتا ہے۔ اور اس کے اوپر آپ یہ سمجھیں کہ یہ جو پہلا جو سوال ہے، پہلا جو جملہ ہے، دو آیت نمبر 57 کی جو آیت ہے، اس کے بعد جو آیت نمبر 57 تک جو ہے وہ تمام کی تمام آیتیں گویا اس آیت کا جواب ہے، اور اس آیت میں جن نکات کو اٹھایا گیا ہے ان کا جواب جو ہے وہ دیا گیا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے بعد فرمایا افرأیتم ما تمنون، تمہاری کیا رائے ہے، what do you think، ما تمنون، کہ جو مادہ منویہ تم سے خارج ہوتا ہے اور انسان کے اندر جو وہ پیدا ہوتا ہے، اس کے بارے میں تم کیا کہتے ہو؟ جی، اَأَنْتُمْ تَخْلُقُونَهُ أَمْ نَحْنُ الْخَالِقُونَ، کیا اس مادہ منویہ کو، سپرم کو، اے انسانوں تم پیدا کرتے ہو یا ہم پیدا کرتے ہیں؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ جو انسان کی جو ایگزسٹنس ہے، اس کی پیدائش ہے، اس کی نشو و نما ہے، اس کی نشو و نما کی کتنے مراحل ہیں، سٹیجز ہیں، اور ماں کے پیٹ کے اندر پھر انسان کا 9 مہینے سے کم، 9 مہینے سے کچھ زیادہ عرصہ، اس دوران میں یہ جو تمام مراحل ہیں وہ تمام کے تمام اس کے اندر آ گئے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سوال کرتے ہیں کہ اس چیز کو تم نے پیدا کیا یا ہم پیدا کر رہے ہیں، کہ اس کے اندر کوئی تیسری طاقت نہیں ہے، کہ اس لیے کہ جو انسان کے مشاہدات ہیں، جو انسان کے تجربات ہیں، کہ کئی ایسے انسان ہوتے ہیں کہ جن کو مطلب ہے کہ جن کے پاس یہ صلاحیت ہوتی ہے لیکن وہ اولاد پیدا کرنے کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں، وہ اولاد پیدا کرنے کی نعمت سے محروم ہوتے ہیں۔ اور پھر یہ کہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تمام اختیار اور قدرت اپنے پاس رکھی کہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ صرف اولاد نارینہ عطا فرمائے،
किसी को औलाद नरीना भी अता फरमाए और बच्चियां भी अता फरमाए, या किसी को सिर्फ जो है ना वो औलाद, अब बच्चियां जो अता फरमाया वो औलाद नरीना से महरूम हो, या कुछ लोग जो है वो बिल्कुल ही औलाद की नेमत से महरूम हो, बज़ाहिर उनके अंदर कोई खामी ना हो, और तमाम जो चीजें हो सकती हैं औलाद की पैदाइश के लिए उनके अंदर हैं, लेकिन एक आगे जाकर वो औलाद को नहीं पैदा कर सकते। तो वहां पर मुख्तलिफ से जो है ना वो सवालात उठते हैं कि इनकी क्या वजूहात है। ये इंसान की इंटरप्रिटेशन है। असल में तो बात जो लौटती है कहाँ पर लौटती है जाके, हम नहनुल खालिकून, या हम जो है उसके क्रिएट करने वाले। तो मादा मनविया के क्रिएट करने वाले अल्लाह तबारक व तआला है। और ये कि फिर इंसान इसके बारे में सोचे कि मैं दुनिया में किस तरह आया। तो जाहिर है वो कहेंगे कि अगर वो कहेंगे फितरती तौर पर माँ बाप हैं, मटेरियली माँ बाप हैं, फिर आप पीछे सिलसिला जाएं, कहीं तो जाएंगे ना, कहीं जब आप स्टॉप करेंगे कि हु वाज द फर्स्ट पर्सन हु स्टार्टेड दिस। ये खुद ही तो मर्द औरत शुरू में तो नहीं पैदा हुई है कि उन्होंने वहां से जो है ना ये अरसे से कहीं पर जाके आपको कोई आपको कियास करना पड़ेगा, कोई आपको कुछ बिलीव करना पड़ेगा, तो आप जाके पहुंचेंगे कि इंसानी सिलसिला कैसे शुरू हुआ। तो लामहला जो इस्लाम ने, मजहब ने, यहूदियत ने, ईसाइयत ने जो बताया है कि एक इंसान वाहिद से इंसान की नस्ल जो है वो शुरू हुई, और उसी इंसान से अल्लाह तबारक व तआला ने उसकी सिन्फ नाजुक जो है वो पैदा फरमाई, और फिर उनके मेल जोल से आगे इंसान की नस्ल जो है वो बढ़ी है। तो ये जो है इंसान गौर और फिक्र करेगा तो इंसान किसी नतीजे के ऊपर पहुंचेगा। लेकिन अगर इंसान किसी चीज को जो है ना एक्सेप्ट ही न करे, और वो कहे कि नहीं ये तमाम चीजें फजूल हैं और मैं इस चीज को नहीं मानता हूँ, मैं तो आज पैदा हूँ, मैं तो मतलब पुरानी चीजें मैं नहीं मानता हूँ, तो बहरहाल अगर वो कोई नहीं मानता तो उसका तो कोई इलाज नहीं है। तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस सवाल के अंदर बहुत से सवाल और भी रख दिए हैं। अफराइतुम मा तुमनून अअंतुम तखलुकूनहु अम नहनु खालिकून। तो अगर इंसान ये कहें कि जी हम भी इसके पैदा करने वाले हैं मादा मनविया में, और फिर अपनी औलाद को हम पैदा करने वाले हैं, तो फिर ये सवाल जो है ना बहुत पीछे तक जाएगा। और अल्लाह तबारक व तआला ने उसको यानी लॉजिक बताई है कि हम ही उसको पैदा कर रहे हैं, लेकिन तुमने इस सवाल का जवाब जो है वो ढूंढा है। और ये है कि भाई कुछ लोग इस सवाल के जवाब देने से कतराते हैं और कहते हैं इसकी बहस में नहीं पड़े, आप जैसे अपनी लाइफ गुजारे वैसे नहीं। ये लाइफ ये जो सवाल है ये बहुत जरूरी सवाल है, क्योंकि इसके जवाब पर हमारी जिंदगी का इन्हिसार होता है कि हम जिंदगी को कैसे गुजारते हैं। और इसके बाद हमारे सामने ये भी सवाल होता है कि हमने एक दिन मरना है, और मरने के बाद क्या होगा, वो भी सवाल जहन के अंदर जो है ना आना चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला ने उसके बाद फिर फरमाया क्या होता है, आपने जिंदगी तो गुजार ली है, जैसे तैसे कर ली है, अल्लाह को माना या नहीं माना। नहनु क़द्दरना बैनकुमुल मौता वमा नहनु बिमस्बूकीन। आपने दुनिया में अल्लाह को नहीं माना, नऊज़ बिल्लाह, ना उसको माबूद माना, ना उसको खालिक माना, ना राज़िक माना। जी, आपने सब कुछ कहा कि मेरी अकल है, मेरी समझ है, मेरी मेहनत है, ये सब कुछ। अल्लाह ने फरमाया कि हमने तुम्हारे दरमियान मौत को तकसीम किया। क़द्दरना बैनकुमुल मौत, यानी इंसानों के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने मौत को तकसीम यानी उनके मुकद्दर में रखा है कि आज किसी ने मरना है, 5 मिनट बाद किसी ने मरना है, 2 दिन के बाद किसी ने मरना है। ये डिसाइड किसने किया है? नहनु क़द्दरना। अल्लाह फरमा रहा है कि हमने इस चीज को तकसीम किया है। ये वो कि इंसान एक इंसान के ऊपर वार करता है, उसको कत्ल करता है, बीमारी की वजह से इंसान कत्ल मरता है, एक्सीडेंट की वजह से इंसान मरता है, कहते इंसान का हार्ट अटैक हो गया है, उसको ये बीमारी हो गई है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे वो क्या है, उसका जो मेन जो कॉज होता है वो अल्लाह तबारक व तआला, कि अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी डेथ का एक टाइम मुकर्रर किया था और उनकी डेथ जो है ना वाक़या हो गई।
वमा नहनु बिमस्बुकीन, सबक यसबुकु के माने है किसी चीज के अंदर पहल करना और किसी चीज को ओवरवेल्म करना, कि और एक चीज से आपने किसी ने कहा कि ऐसे काम होगा लेकिन आप उसको जो है ना आउट मनोवर कर दें, इसीलिए साबिक कहते हैं कि जो पहले बात हो जाती है। मसबूक किसको कहते हैं? नमाज के अंदर जो लोग बाद में आ जाते हैं उनको लाहिक, ज्वाइन करने वाले, ये तमाम टर्मिनोलॉजी जो इस्तेमाल की जाती है उसकी कुछ मीनिंग है। हम तुम्हारे दरमियान मौत को मुकर्रर करने वाले हैं, मुकद्दर करने वाले हैं, तकसीम करने वाले हैं। वमा नहनु बिमस्बुकीन, एंड वी आर नॉट गोइंग टू बी ओवरवेल्म्ड, आउट मैनूवर्ड हमसे, यानी हमने किसी का मौत का वक्त मुकर्रर किया है, वो मौत से नहीं बच सकता, मौत उसके ऊपर जरूर आएगी। ठीक है। अला अन नुबद्दिल अम्सालकुम, और फिर यह है कि हमें इस बात पे भी कोई कमजोर नहीं कर सकता, आजिज नहीं कर सकता कि तुम्हारी तरह की दूसरी मखलूक को हम लेकर आए। यानी इसका मतलब यह है कि अल्लाह ताला ये फरमा रहे हैं कि हम अगर तुम्हें मौत से दो चार कर दें तो फिर हमें ये बात कोई चीज मजबूर नहीं कर सकती कि तुम्हारी जगह हम किसी और को रिप्लेस करें, किसी और को पैदा करें। ये है इसका मतलब। अमसाल तुम्हारी तरह की किसी दूसरे लोगों को हम उठाए पैदा कर लें। वनुनशिअकुम फीमा ला तालमून, और तुम्हें हम किसी ऐसी चीज में डेवलप करेंगे जिसको तुम जान नहीं सकते हो, यानी तुम्हें मरने के बाद हम किसी और हयात के अंदर डाल दें, ये जिसको तो हम नहीं जानते हो। अब हमें जो कुरान और हदीस से आलम बरज़ख के बारे में और आलम आखिरत के बारे में जो थोड़ी बहुत बात बताई गई है, ये है कि इंसान की बॉडी जो है वो गल सड़ जाती है, और उसके बाद अल्लाह तबारक व तआला जो है इंसान को दोबारा पैदा फरमाएगा। अब आप इसके अंदर बहुत एक लतीफ नुक्ता है, इसके ऊपर आप गौर फरमाएं प्लीज। एक तो अल्लाह ताला ने जो इंसान की ओरिजिनल पैदाइश का जिक्र किया है कि इंसान की पैदाइश मादा मनविया से होती है और इंसान माँ के पेट में 9 महीने के करीब रहता है, और इसको कहते हैं जुल्मातुन फौक़ जुल्मात, डार्कनेसेस अपॉन डार्कनेसेस। और वहां पर किस तरह उसके छोटे छोटे सेल जो है वो डेवलप होते हैं, और फिर उसके ऊपर जो है ना बताया कि आलका बनता है, गोश्त का दूसरा बनता है, खून बनता है, बलगम बनता है, और उसके बाद फिर उसकी डेवलपमेंट होती है फ्लैश के अंदर, फिर हड्डियों के अंदर, और ये तमाम बातें, और फिर उसकी दूसरी जो फैकल्टीज हैं वो भी मतलब ग्रेजुअली डेवलप होती हैं, बनती हैं। और इस माहौल के अंदर अल्लाह की हिकमत है कि इंसान की पैदाइश जो है इन मराहिल से गुजरे। उसके लिए बेहतरीन जो मतलब है कि प्लेस है उसकी बर्थ के लिए और उसकी इनिशियल ग्रोथ के लिए क्या है, उसकी माँ का पेट है। अब आप इसको आप देखिए कि वहां पर अल्लाह ताला ने उसको पैदा फरमाया मादा मनिया से। अब इंसान जब इस दुनिया से जाता है तो इंसान कब्र के अंदर चले जाता है, और इंसान की बॉडी जो है वो क्या होती है, वो डिटेरिएट होती है, और उसकी बॉडी जो है वो कमजोर होते होते बिल्कुल रेजा रेजा हो जाती है। अब सवाल जो अल्लाह ताला यहाँ फरमाते हैं, अला अन नुबद्दिला अम्सालकुम व नुनशिअकुम फीमा ला तालमून, और हम आपको रिजरेक्ट करें, हम आपको दोबारा डेवलप करें एक ऐसी हयात के अंदर, मखलूक के अंदर जिसके बारे में तुम नहीं जानते। अब दोबारा जब अल्लाह तबारक व तआला, यानी आप देखिए कब्र की मिसाल देखिए और माँ के पेट की मिसाल देखिए, ये दोनों के अंदर एक मुशाबिहत है। जी, वहां भी उसके अंदर भी तारीकी है और यहाँ पर भी तारीकी है, और उसके मराहिल थोड़े मुख्तलिफ है, लेकिन अल्लाह ताला कब्र के बाद जब इंसान को उठाएगा तो इंसान दोबारा माँ के पेट से नहीं निकलेगा। उसको जब अल्लाह ताला पैदा फरमाएगा तो उस हाल में नहीं होगा
جب انسان مرا تھا بڑھاپے کی حالت میں، بیماری کی حالت میں، بلکہ وہ جوانی کی حالت میں اللہ تعالیٰ اس کو پیدا فرما. تو یہ اللہ تعالیٰ اپنی قدرت بتا رہے ہیں کہ وَنُنشِئَكُمْ فِي مَا لَا تَعْلَمُونَ، ہم آپ کو ایک ایسی آیت کے اندر، سورت کے اندر اٹھائیں کہ جس کے بارے میں آپ نہیں جانتے. ہم نہیں جانتے، ہمیں بتایا گیا ہے، لیکن ہم نے اس کو پریکٹیکلی دنیا میں نہیں دیکھا ہے. ہمارا صرف ایمان ہے، ہمارا ایک عقیدہ ہے، لیکن عملی طور پر ہم نے اس کو نہیں دیکھا ہے. عملی طور پر ہم دیکھیں گے جب ہماری ریزریکشن ہوگی، جب ہم قبر سے اسرافیل علیہ السلام کی آواز کے جواب میں اٹھیں، تو اس وقت ہم دیکھیں گے. وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ. Indeed, you have known your first development. بے شک تم نے اپنی پہلی جو تمہاری اٹھان ہوئی تھی، یعنی جب آپ دنیا میں آئے تھے، اس کے بارے میں آپ جانتے ہیں. اس کے بارے میں تو آپ جانتے ہیں نا، ہر انسان جانتا ہے کہ کس طرح میں دنیا میں آیا ہوں. جی، فلولا تذکرون. تو اے انسانوں، اے خدا کے ناشکرو، اے خدا کے وجود اور قیامت کا انکار کرنے والے، تم اس بات سے نصیحت کیوں نہیں حاصل کرتے؟ سبحان اللہ. اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کے وجود کے اندر ایسی باتیں رکھی ہیں کہ جن کے اوپر غور و فکر کر کے انسان عقید توحید کے اوپر اور عقید آخرت کے اوپر انسان ایمان لا سکتا ہے. اس کے لیے ایمان لانا آسان ہے، لیکن بدقسمت یہ ہے کہ انسان غور و فکر نہیں کرتا. اور اس کے اندر ہم مسلمان کے اندر بھی مبتلا ہے کہ ہمارا عقیدہ تو ہے، ہمارا ایمان تو ہے، لیکن ہمارا جس کو کہتے ہیں کہ حق الیقین، کہ جو ہمارا ایمان ہے، عقیدہ، کیا اس کے مطابق ہم اپنی زندگی کو گزارتے ہیں کہ موت برحق ہے، موت نے آنا ہے، موت کی تیاری ہم نے کی ہے، اور یہ کہ وہاں کیا ہوگا اس کے لیے ہماری تیاری نہیں ہے. تو یہ فلا تذکرون یہ ہمارے لیے بھی ہے، صرف ان لوگوں کے لیے نہیں کہ جو اس کو نہیں مانتے ہیں، بلکہ ہمارے لیے بھی ہے کہ ہم اس کے اوپر غور و فکر کریں. اللہ تعالیٰ نے یہاں سوال اٹھایا. یہ تو جناب پہلی بات تھی انسان کی اپنی نشو و نما کی. اب ان نعمتوں کا ذکر ہو رہا ہے کہ جو انسان کے نشو و نما کے لیے دنیا میں آنے کے بعد ضروری ہے، جن کے بغیر انسان جو ہے زندہ نہیں رہ سکتا. کیا فرمایا؟ افرأیتم ما تحرثون. کیا تم نے کبھی غور کیا ہے کہ تم زمین کے اندر جو کاشتکاری کرتے ہو، بیج بولتے ہو، حرث، ہا را اور سا. حرث کہتے ہیں کھیتی کو، ٹھیک، کھیتی باڑی کو حرث کہتے ہیں، اور قرآن پاک میں یہ لفظ اور اس کے ڈیریویٹو بہت زیادہ یوز کیے ہیں. مثال کے طور فرمایا کہ فاتو حرثکم انا شئتم، تمہاری بیوی جو ہے وہ تمہارے لیے کھیتی کی مثال ہے، جی، کہ آپ وہاں سے اولاد کو پیدا کرتے ہیں. تو افرأیتم ما تحرثون، کیا تم نے کبھی غور کیا ہے، کیا تم نے کبھی فکر کی ہے، سوچا ہے کہ جس چیز کو تم کاشت کرتے ہو، کھیتی باڑی کرتے ہو، اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ أَمْ نَحْنُ الزَّارِعُونَ. اب یہ دیکھیں اللہ تعالیٰ نے یہاں پر کمپیریزن ہو رہا ہے. دیکھیں اسے، جس طرح مادہ منویہ جو ہے وہ مادر شکم کے اندر جاتا ہے، تو مادر منویہ جو ہے وہ بے جان ہے، اس کے اندر لائف نہیں ہے، اس کے اندر سول نہیں ہے، اس کے اندر روح، اس کے اندر جان کون ڈالتا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ. اسی طریقے سے اللہ فرماتے ہیں افرأیتم ما تحرثون، جو بیج تم آپ زمین کے اندر ڈالتے ہو اس کے اندر لائف نہیں ہوتی ہے. اَأَنْتُمْ تَزْرَعُونَهُ، کیا تم اس کو کلٹیویٹ کرتے ہو، کیا اس کو تم اگاتے ہو، ام نحن الزارعون، یا ہم اس کے اندر کرتے ہیں. اگر اس بیج کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ یہ صلاحیت نہ رکھے کہ وہ گرو ہو اور آگے اس کے اندر جو ہے نا پھل نکلے، پھول نکلے، زراعت ہو، اناج نکلے، تو وہ کسی کام کا نہیں ہے. ویسے کسی کام کا نہیں ہے. اس کے اندر تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہیں کہ زمین مٹی کے اندر صلاحیت پیدا فرمائی ہے،
آب و ہوا اس کو مہیا فرمائی ہے، سورج ہے، ہوا ہے، موسم جو ہے اس کے مناسب ہے، یہ تمام کی تمام چیزیں اللہ تعالیٰ نے مہیا فرمائی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ پوچھ رہے ہیں ارأفرأیتم ما تحرثون انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اس کو بوتے ہو، اس کی کاشت کرتے ہو یا ہم اس کی کاشت کرتے ہیں؟ لو نشاء لجعلناہ حطاما فظلتم تفکرون، لو نشاء، اگر ہم چاہتے، اگر ہماری مرضی ہوتی تو کیا ہوتا، ہم اس کو نکلنے سے پہلے ہم اس کو کیا کرتے، حطامن، یعنی جو بالکل مطلب ہے کہ ویسٹ ہو جاتا ہے، جس کو آپ سمیش کر دیتے ہیں، ہم اس کو اس حالت کے اندر جو ہے ہم پہنچا دیتے ہیں، یعنی وہ مطلب ایک بھوسی کی طرح ہم اس کو اس شکل میں اس کو ہم لے کے آتے۔ فضل تم تفکہون، then you will remain worrying and thinking about and wondering about۔ اور اگر ایسی حال ہوتی تو تم غور و فکر میں اور تعجب میں اور حیرانگی اور دہشت کے اندر ہوتے، ہائے میں نے اتنی محنت کی ہے، 3 مہینے کی محنت کی ہے، 6 مہینے کی محنت کی ہے، میں نے بیج ڈالا، پانی دیا، دھوپ سی، یہ ساری میں نے اس کو کیا، اور ابھی نکلنے کے بعد کیا وہ بھوسا ہو گیا۔ ایسے ہوتا ہے نا، بعض اوقات اناج کے ساتھ ایسے ہوتا ہے۔ تو تم تفکہون کے معنی ہے کہ تم کیا نام ہے، سوچ بچار کے اندر، حیرت کے اندر اور فکر کے اندر مبتلا رہتے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا۔ اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے، اللہ تعالیٰ کتنا مہربان ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قرآن پاک میں کہ اگر اللہ چاہے کہ انسانوں کا محاسبہ کرنا چاہے اور ان کو مطلب یہ کہ ان کے اعمال کا جواب دینا چاہے، کہ اس کے اوپر سزا دینا چاہے، تو انسان تو چھوڑیں، حیوانات جو ہیں وہ بھی سروائیو نہیں کر سکتے، کہ حیوان آپس میں جو ظلم کرتے ہیں، زیادتی کرتے ہیں، وہ بھی سروائیو نہیں کر سکیں گے۔ اگر اللہ تعالیٰ حساب کتاب لینا چاہے تو جس انسان کا حساب کتاب ہو جائے قیامت کے اندر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے الفاظ میں، بس وہ ہو گیا، اس کا معاملہ ختم ہے۔ بس جب پوچھا کیوں کیا، کیا کیا، تو انسان کے پاس قیامت میں کیا جواب ہوگا؟ دنیا میں تو انسان کے پاس عذر ہے، ٹائم ہے، معافی مانگ لی، استغفار کر لیا، وہاں تو جواب نہیں ہوگا۔ اللہ نے فرمایا کہ پھر تم وہاں پر کیا کرتے، سوچ بچار میں اور پریشانی کے اندر مبتلا ہوتے۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، وہاں پر انسان کیا کہتے کہ ہم تو گھاٹے کے اندر، نقصان کے اندر پڑے، لاس۔ مغرمون کے معنی ہے کہ وہ انسان کہ جس کو تجارت کے اندر، جس کو مطلب بزنس کے اندر نقصان ہوا، لاس ہوا، غریم، غرمہ، کہ جس کو مطلب ہے کہ غرما بھی وہ بھی ہوتے ہیں جو مطلب ہے کہ انسان سے قرض کا تقاضا کرتے ہیں۔ اِنَّا لَمُغْرَمُونَ، تو تم لوگ کیا کہتے، ہم تو نقصان کے اندر مبتلا ہے، کہ ہماری فصل ساری بیکار چلی گئی ہے۔ بل نحن محرومون، یہ بھی کہیں گے نہیں، بلکہ ہم تو ڈپرائیوڈ ہو گئے ہیں، ہمارے پلے تو کچھ بھی نہیں پڑا ہے، جو کچھ تھا وہ سارے کے سارا چلا گیا ہے، ہمارا بہت بڑا نقصان ہوا ہے۔ ویسے افرأیتم الماء الذی تشربون، جی یہ تیسری بڑی نعمت ہے جس کا یہاں پر ذکر ہوا ہے۔ زراعت کے بغیر انسان سروائیو نہیں کر سکتے۔ ابھی پانی کا ذکر ہو رہا ہے۔ ویسے افرأیتم الماء الذی تشربون، کیا تم نے اس پانی کے بارے میں غور کیا جس کو تم پیتے؟ نہیں، ہم غور نہیں کرتے، ہم کو تو ایسے مل رہا ہے، ٹھیک ہے، ہم اس کی غور نہیں کرتے۔ اَأَنْتُمْ أَنزَلْتُمُوهُ مِنَ الْمُزْنِ أَمْ نَحْنُ الْمُنزِلُونَ، کیا تم نے اس کو اتارا ہے بادل میں سے، بادل میں سے پانی کو تم نے اتارا ہے یا ہم اس کو اتارنے والے؟ اب اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے صرف ایک چیز کا ذکر کیا، مزن، یعنی جو بخارات سمندر سے اٹھ کر جس کو ہوائیں اوپر لے جاتی ہیں، ٹھیک، اور پھر وہ بھاپ بن کر اوپر جا کے پھر وہاں سے بادل بنتے ہیں، پھر بادل سے پانی برستا ہے، اور پھر وہ پانی کے اندر صلاحیت ہوتی ہے انسان کی لیونگ کے لیے، جانوروں کے لیے، زمین کے لیے۔ تو اس کے اندر بہت سارے پروسیس ہیں
لیکن مزن کا ذکر کر کے تمام چیزیں اس کے ساتھ جو ہے نا اس کے اندر شامل ہو جاتی ہیں. تو اللہ نے فرمایا کیا تم نے پانی کو بادل میں سے اتارا ہے، یہ ہم اتارنے والے. تو آپ تو یہ بات جو ہے نا نہیں کر سکتے، اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو کر رہا ہے. لو نشاء، اگر ہم چاہتے تو، جعلناہ اجاجا فلولا تشکرون، اگر ہم چاہتے، اجاج کے معنی ہے کھٹے کے، بٹر، جو کھاری. کسی اس کی اوریجنل کیا ہے، سمندر کا جو پانی ہے وہ نمکین ہے، کھاری ہے. اور اللہ تبارک و تعالیٰ اگر اس کو چاہتا تو وہ بھاپ بن کر بخارات کی صورت میں واپس بھی اس کو کھاری پانی کے صورت میں اس کو لاتا. لیکن یہ ٹرانسفارمیشن جو ہوئی ہے سی واٹر کی، کہ ایک نارمل پانی کی طرح اس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ٹرانسفارم کیا. یہ جو تبدیلی ہوئی ہے کہاں سے، نمکین پانی سے میٹھے اور صحت افزا پانی کے اندر، بادلوں میں جا کر، یہ تو اللہ تعالیٰ نے کی ہے نا. اگر اللہ تعالیٰ اس کو نہ فرماتا تو وہی کھاری پانی تو انسان کے لیے نقصان دہ تھا، جانوروں کے لیے نقصان دہ تھا. صرف سمندر کا پانی کس کے لیے مفید ہے، جو سمندر کے اندر جو مخلوق ہے. لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی پانی کو اس پروسیس کے اندر جو نکال کے زمین کے لیے، انسانوں کے لیے، جانوروں کے لیے، نباتات کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو مفید بنایا. تو سوال اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اگر ہم چاہتے تو اس کو بھی ہم اوپر سے نازل کرتے، وہ بھی کھاری پانی تھا، پھر آپ کو پتہ نہیں کیا کچھ کرنا پڑتا، اس سے آپ کو نقصان ہوتا. فلولا تشکرون، اس نعمت پر تم اللہ کا شکر کیوں نہیں کرتے. پانی لائف ہے، پانی از اے سورس آف لائف ہے، اور انسان اس کے بارے میں غور بھی نہیں کرتے، شکر بھی نہیں کرتے ہیں. اللہ نے یہ فرمایا. یہ تمام چیزیں اللہ تبارک و تعالیٰ کس کنٹیکس میں بتا رہے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ واحد ہے، اس کی خدائی کے اندر کوئی شریک نہیں ہے. اور یہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ جو نعمتیں دے رہا ہے، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان نعمتوں کو دوبارہ دنیا کو تباہ کرنے کے بعد دوبارہ وہ نعمتیں پیدا کر سکتا ہے. یہ سوال ہوتا ہے نا انسان کا کہ ہم مر جائیں گے تو یہ ہوگا، وہ ہوگا، کیسے ہوگا. اللہ اس کے جواب دے رہے ہیں. افرأیتم النار التی تورون، اب یہ ایک دوسری نعمت کا ایک ایسی عظیم الشان نعمت ہے کہ جس کے بغیر انسانی زندگی نہیں گزر سکتی، اور وہ آگ کے بارے میں. کیا تم نے اس آگ کے بارے میں غور کیا ہے، اس آگ کے بارے میں تم نے سوچا ہے کہ جس کو تم جلاتے ہو، جس آگ کو تم جلاتے ہو اس کے بارے میں تم نے غور کیا ہے. أَأَنشَأْتُمْ شَجَرَتَهَا أَمْ نَحْنُ الْمُنشِئُونَ، کیا اس آگ کو جلانے کے لیے جو درخت ضرورت ہے ویسے ان کو تم نے کریٹ کیا ہے یا ہم اس کو کریٹ کرتے ہیں. اب یہاں پر یہ ہمارے لیے تو یہ بات نہیں ہے نا کہ جی آگ جو ہے وہ درخت سے پیدا ہوتی ہے، کیونکہ ہمارے پاس آگ کا جو سورس ہے وہ درخت نہیں ہے، وہ ایک اور چیز ہے. ویسے بجلی ہے، گیس ہے، میچس ہے، اور ساری چیزیں ہیں. لیکن اوریجنل میں جو آگ جو پیدا کی گئی تھی وہ درختوں کو رگڑنے سے، اور خاص طور پر دو اسپیشل درخت ہوتے تھے جن کو رگڑنے سے انسان آگ پیدا کرتے تھے، اور اس آگ کی وجہ سے روشنی آتی تھی، اس آگ کی وجہ سے انرجی آتی تھی، اور اس آگ سے کھانا پکاتے تھے، اور اس آگ سے پھر بہت سے دوسرے کام چلتے تھے، کارخانے چلتے تھے، یہ ساری چیزیں چلتی تھی. لیکن اوریجنلی کیا تھی، اس کو درخت کی سے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمایا تھا کہ دو درختوں کو رگڑنے سے یا پتھروں کو رگڑنے سے کیا ہوتا تھا کہ آگ جو تھی وہ پیدا ہوتی تھی. تو یہ اللہ تعالیٰ نے دوسری ایک نعمت جو ہے نا اس کا یہاں پر ذکر فرمایا. لو نحن جعلناها تذکرة ومتاعا للمقوین. جی اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہاں پر اس کے بارے میں بھی یہ بیان فرمایا کہ ہم نے اس کو تمہارے لیے پیدا کیا ہے کہ ایک سامان ہے،
یہ عربوں میں یہ ٹریڈیشن ہوتی تھی کہ رات کی تاریکی میں صحرا کے اندر عرب کے جو قبائل ہوتے تھے رات کو وہ کیا کرتے تھے کہ آگ روشن کرتے، ایک تو اپنے کام کے لیے، دوسرا اس کے اندر مقصد یہ تھا کہ کوئی مسافر اگر صحرا میں رات کو سفر کر رہا ہے تو اس کو ایک تو یہ ہے کہ پروٹیکشن کی ضرورت ہے، کھانے پینے کی ضرورت ہے، اور دوسری کی چیز ہے تو وہ آگ کو جب دیکھے گا تو اس کو تھوڑی سی امید کی کرن نظر آئے گی۔ اسی طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ تعالیٰ نے پہلی مرتبہ وحی سے اور ہم کلامی سے شرف فرمایا تھا تو وہ آگ ہی تھی، تو آگ کو دیکھ کر ٹھنڈ بھی تھی، اور موسیٰ علیہ السلام رات کی تاریکی میں سفر فرما رہے تھے اور آپ کو روشنی نظر آئی تو آپ اس روشنی کی طرف چلے گئے۔ تو یہ ٹریڈیشن عربوں کے ہاں تھی کہ وہ رات کو آگ جلاتے تھے تاکہ جو مسافر چلنے والے ہیں وہ دیکھ لیں ویسے، اور پھر وہ ان کے پاس آ جائیں، ٹھہر جائیں، ان کو کھانے پینے کی ضرورت ہے۔ تو اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ نحن جعلناها تذکرۃ، تذکرہ مینز ریمائنڈر۔ جی آپ کو ہمارے پاس ہندوستان پاکستان میں بھی تذکرہ کی کتابیں جو ہے نا لکھی گئی ہیں، ویسے ایک مولانا آزاد نے تذکرہ لکھا ہے ویسے، اور ایک کسی اور کا بھی ہے ویسے۔ تو تذکرہ جو ہے نا قرآن پاک میں تذکرے کے معنی میں کیا ہے کہ وہ ایک ریمائنڈر ہے۔ وَمَتَاعًا لِلْمُقْوِينَ، اور مقوین کے دو تین معنی لکھ دیے گئے ہیں۔ مقوین کا ایک معنی ہے ٹریولرز، جو لوگ سفر کر رہے ہیں۔ مقوین کا ایک معنی ہے جو لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں ویسے۔ تو یہ اور اس کے اندر مطلب ہے کہ جس چیز کو پکایا جائے اور جن لوگوں کو بھول جائے کیا نام ہے بھوک کی ضرورت ہو، وہ ان تمام کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ سامان جو ہے وہ بنایا ہے۔ کس کو؟ آگ کو۔ فسبح بسم ربک العظیم، تو آپ جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے، اللہ تعالیٰ جو عظیم ہے اس کی آپ تسبیح فرمائیں اور اس کی گلوریفیکیشن کریں۔ یہاں پر ایک بہت ہی اہم حدیث آپ کے ساتھ میں شیئر کرتا ہوں۔ یہاں پر تین چیزوں کا ذکر ہوا ہے، ایک تو پانی کا، ایک گھاس کا، اور ایک آگ کا۔ اور یہ جو نعمتیں ہیں یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتیں ہیں۔ اب انسان نے اس کو ایکسپلائٹ کیا اور یہ پرائیویٹائزیشن ہو گئی ہے، اور اس کے اندر بڑی بڑی کمپنیوں کا جو ہے نا کنٹرول ہے، اور انسان اس کے ٹیکس دیتے ہیں۔ اس کے بارے میں حدیث کیا کہتی ہیں؟ المسلمون شرکاء فی ثلاثۃ، جی مسلمز آر کیا ہیں کہ وہ پارٹنرز ہیں، they are equal partners in three things۔ کیا ہے؟ النار والکلأ والماء، یعنی آگ، پانی، گھاس اور پانی، یعنی ان تینوں کے اندر یہ تمام کے تمام انسان برابر کے شریک ہیں۔ یہ خدائی نعمت ہے اور اس کے اندر کسی کا کنٹرول جو ہے وہ نہیں ہونا چاہیے۔ پھر آپ فرمایا دوسری حدیث میں ثلاثۃ لا یمنعن، تین چیزوں کے اندر کوئی رکاوٹ نہیں ہونی چاہیے، کوئی ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے۔ الماء والکلأ والنار، یعنی یہ جو ہے پانی ہے، گھاس ہے اور آگ، ان تینوں کے اندر کوئی جو ہے نا ریسٹرکشن نہیں ہونی چاہیے، اور یہ جو ہے لوگوں کو اویلیبل ہونا چاہیے۔ لیکن یہ کہ بھی آج کل تو بہت ساری چیزیں چینجز ہو گئی ہیں، تو یہ بھی آ گئی کہ بھی انسان کا کنٹرول پانی کے اوپر ہو گیا ہے، اور آگ کے اوپر بھی ہے، اور گھاس کے اوپر بھی ہے، اور یہ تمام چیزیں جو ہے نا انسان نے یہ تبدیلی کی ہے اللہ تعالیٰ کے نظام فطرت کے اندر۔ ان تمام باتوں کو بیان کرنے کے بعد جو بات شروع ہوئی تھی، دیکھیں آیت نمبر 57 میں، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو بیان فرمایا تھا کہ انسان اللہ کے وجود کا اور قیامت کے وجود کا کیوں انکار کرتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے
इंसान की अपनी तख्लीक से और उस दूसरी जो नेमतें अल्लाह ने अता फरमाई है उस उनसे भी। तो अब जो रुकू खत्म हो रहा है वैसे, वो एक छोटी सी आयत में खत्म हो रहा है, लेकिन ये छोटी सी आयत गोया कि कंक्लूजन है उसकी। और ये खिताब हो रहा है हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, और ये खिताब हो रहा है कुरान की तिलावत करने वाले को, और ये खिताब हो रहा है एक मुसलमान को। क्या है? फसब्बिह बिस्मि रब्बिकल अज़ीम। ये तमाम नेमतें गिनाने के बाद अल्लाह ने क्या फरमाया कि ए रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप अपने अजीम रब की जो नाम है उसकी आप ताजीम करें और उसकी आप तस्बीह करें। यानी एक माना तो यह है कि तस्बीह पढ़ें वैसे, हाँ, सुभान अल्लाह कहना ये भी एक तरीका है वैसे। और दूसरा माना यह है कि भी आप अपने आप को सरेंडर करें अल्लाह के सामने, अल्लाह की इबादत करें और अल्लाह तबारक व तआला के जो हुकूक हैं, जो फ़राइज़ हैं, वाजिबात हैं, उनके सामने अपने आप को सरेंडर करें और उनको जो है वो मानें। तो ये एक मतलब है कि तरीका है इंसान अल्लाह तबारक व तआला की इताअत जो है ना वो करे। तो सुभान अल्लाह कहना, अल्हम्दुलिल्लाह कहना, अल्लाहु अकबर कहना, ये अल्हम्दुलिल्लाह, ये हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ हदीस में बयान फरमाया कि इनके बहुत बड़े रिवार्ड्स हैं। तो सुभान अल्लाह जो है, सुभान अल्लाह व बिहम्दी दिन में 100 मरतबा कहना, ये एक हदीस में फरमाया कि अगर इंसान के जो है ना समुंदर के जहाज बराबर भी गुनाह हो तो 100 मरतबा सुभान अल्लाह व बिहम्दिही कहेंगे तो अल्लाह तबारक व तआला उन गुनाहों को माफ फरमा देगा। क्योंकि इसके अंदर अल्फाज की मिकदार की बात नहीं है, बल्कि अल्फाज की जो वैल्यू है वैसे। जैसे आप कहते हैं ज्योमेट्री अलजेब्रा में वैल्यू होती है ना, एक्स वाई फलां फलां, इसकी इतनी वैल्यू, इसकी इतनी वैल्यू है। तो सुभान अल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह इनकी वैल्यू इतनी है वैसे, इस वजह से अल्लाह ताला ने उनका अजर जो है वो बहुत ज्यादा बड़ा रखा है। और यानी इंसान अल्लाह तबारक व तआला का शुक्र अदा करे और इंसान अल्लाह के सामने अपने आप को सरेंडर करे। फिर उसके बाद अल्लाह ताला ने क्या फरमाया? फला उक़सिमु बिमवाक़िअन नुजूम व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम इन्नहु लक़ुरआनुन करीमुन फ़ी किताबिम मकनून ला यमस्सुहु इल्लल मुतहहरून तंज़ीलुम मिर रब्बिल आलमीन अफ़बिहाज़िल हदीस अंतुम मुदहिनून व तजअलून रिज़क़कुम अन्नकुम तुकज़्ज़िबून। अब इसके बाद देखें कि अल्लाह तबारक व तआला ने यहाँ पर एक दूसरा मौजू जो है उसको बयान फरमाया। ये मौजू है कुरान का। देखिए, पहले बात हो गई थी अल्लाह की तौहीद के बारे में और लाइफ आफ्टर डेथ के बारे में, और अब यहाँ पर अल्लाह तबारक व तआला किसी और चीज का बयान कर रहा है और वो है कुरान का। तो अल्लाह ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला यहाँ पर कसम खा रहा है किसकी? बेमवाक़िअन नुजूम। और मवाक़िअन नुजूम से मुराद क्या है कि जहाँ पर सितारे जो हैं वो बैठते हैं, बस जहाँ पर या जब वो शुरू होते हैं, मतलब उस वक्त मुदम होते हैं, फिर उसके बाद वो ऊपर जाते हैं, फिर उसके बाद जो है ना पदम हो जाते हैं, जैसे सुबह के वक्त जब सूरज आना शुरू होता है। तो अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं मैं सितारों की कसम खा रहा हूँ जी, व इन्नहु लक़समुन लौ तअलमून अज़ीम। और अगर तुम लोग ये जान लो, ये बात तुम जान लो, तो ये बहुत बड़ी कसम है। अल्लाह तबारक व तआला सितारों की कसम खा रहे हैं, अल्लाह तबारक व तआला ज़माने की कसम खा रहे हैं, अल्लाह ताला रात की कसम खा रहे हैं, सूरज की खा रहे हैं, जी चाँद की खा रहे हैं, वश्शम्स वल्लैल वद्दुहा, चाश के वक़्त की अल्लाह ताला, वल फजर, फजर की अल्लाह ताला कसम खा रहे हैं। तो ये अल्लाह तबारक व तआला उनकी अहमियत बता रहे हैं बस, कि अल्लाह के नज़दीक उनकी अहमियत है। तो अल्लाह ताला उसकी कसम खा रहा है, सितारों की, और फरमाया कि अगर तुम्हें अंदाज़ा हो जाए, तुम समझ लो, तो ये हकीकत में बहुत बड़ी कसम है। जी, इन्नहु लकुरआनुन करीम,
یہ تمام قسم اور تمہید باندھنے کے بعد اللہ نے کیا فرمایا؟ بے شک. دیکھیں ایک تو فرمایا انا مینس نو ڈاؤٹ، بے شک. پھر اس کے بعد لام بھی لے کے آئے. ویسے یہ عربی زبان میں پیدا ہے. لام کے معنی ہے اب اس کے اندر کوئی شک نہیں. البتہ ضرور، لام کا ترجمہ آپ کریں گے البتہ ضرور، بے شک البتہ ضرور، انہو لقرآن کریم، یہ قرآن ہے کریم، ریسپیکٹڈ، ویلیویبل، ڈگنیفائڈ. یہ قرآن کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تعریف فرما دی کہ قرآن پاک جو ہے اللہ کی نظر میں کتنا بڑا ہے. فی کتاب مکنون، اور ایک کتاب کے اندر ہے کہ جو کتاب جو ہے اس کو چھپایا گیا ہے اور اس کو ظاہر نہیں کیا گیا ہے. لا یمسہ الا المطہرون، اس کو نہیں چھو سکتے مگر کون لوگ؟ المطہرون، کہ دوز ہوا پیوریفائڈ. اب آپ کو یہ واقعہ تو دوبارہ دہرانے کی ضرورت نہیں ہے نا اس کو، کہ قرآن پاک کو بغیر وضو کے ٹچ کرنا، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اسلام قبول کرنے کا جو واقعہ ہے، وہ اس کے اندر کیا تھا کہ جب انہوں نے، ان کا دل نرم ہوا اور انہوں نے خواہش ظاہر کی قرآن کو دیکھنے کی، سسٹر نے کہا کہ بھئی آپ اس کو ٹچ نہیں کر سکتے ہیں کیونکہ آپ ناپاک ہیں. تو ناپاکی کی مراد یہاں پر دو چیزیں تھیں. ایک فزیکل ناپاکی تھی اور ایک اسپرچول ناپاکی. اور ان کے کہنے کا جو مقصد تھا اس کے اندر بھی دونوں میننگز ہیں. ایک تو یہ کہ بھی یو کین ناٹ بینیفٹ فرام دیٹ انلیس یو بیکم مسلم. ٹھیک ہے. دوسرا ظاہری ہے کہ یو کین ناٹ یوز دا قرآن اف یو آر ناٹ پیور. اب جو شخص مطلب ہے کہ مسلمان نہیں ہے، اس کے لیے وضو کی کیا مطلب ہے حیثیت ہے؟ وہ تو مسلمان ہی نہیں ہے بس. جی ان کے لیے تو نہیں ہے نا. اگر وہ وضو بھی کر بھی لیں گے تو ایک ظاہری طور پر تو وہ ان کو ایک چیز ادب ہے کہ ہم کوئی اس کو بغیر اس کے پاکی کے ناپاکی کی حالت میں اس کو ٹچ نہ کرے جب تک کہ وہ پاک نہ ہو. تو یہ دونوں اس کے اندر میننگز ہیں. ایک اسپرچول میننگ ہے اور ایک جو ہے نا ظاہری میننگز ہے کہ آپ جب تک وضو نہیں کر لیں گے، پاک اور صاف نہیں ہوں گے. تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اس وقت غسل فرمایا تھا. اور غسل کے بعد پھر ان کے ہاتھ کے اندر قرآن پاک جس حال میں بھی تحریری طور پر موجود تھا، چاہے وہ چمڑے کے اوپر تھا، کسی پتھر کے اوپر تھا، اس وقت جو بھی شکل تھی یا جو بھی شکل تھی اس کی، وہ ان کو پھر ان کو دیا گیا. اور وہ سورہ طٰہٰ کی جو ابتدائی آیات تھیں ان کو انہوں نے دیکھا تھا اور اس کو انہوں نے پڑھا. تو اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ اس کو نہیں ٹچ کرے مگر وہ لوگ جو پیوریفائڈ ہیں. اب اس میں ہمارے کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بہت دور کی بات کرتے ہیں کہ جی مطہرون سے مراد اہل بیت ہیں، جن کے بارے میں سورہ احزاب میں آیت نازل ہوئی انما یرید اللہ لیطہرکم تطہیرا. اہل بیت کو اللہ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ ان کو پاک اور منزہ فرمائے گا. تو کچھ لوگ اتنے دور لے جاتے ہیں اس کی میننگ کو کہ جی قرآن کو سمجھنا صرف اہل بیت کے ذریعے پاسبل ہے، اور اہل بیت کے ساتھ آپ شامل ہوں گے تو تب آپ قرآن کو سمجھیں. وہ یہاں پر بالکل ایکسٹریم قسم کا اسپرچول وہ معنی لے جاتے ہیں کہ قرآن کو سمجھنے کے لیے اہل بیت کی پیروی، اہل بیت کے ساتھ محبت، ان کی پیروی اچھی بات ہے. لیکن یہ کہنا ہے کہ اہل بیت قرآن کو صرف اہل بیت ہی سمجھ سکتے ہیں کیونکہ ان کے بارے میں آیت تطہیر نازل ہوئی ہے، یہ مطلب قرآن کے ساتھ ظلم ہے، اہل بیت کے ساتھ بھی ظلم ہے. اہل بیت نے اس کا دعویٰ کیا ہے نہ قرآن نے اس کے بارے میں کہا. یہ تو لوگوں کی اپنی وہ ہے. تو آپ کچھ لوگوں کو سنیں گے وہ ایسی بات جو ہے نا وہ کہیں گے. تنزیل من رب العالمین، یہ کیا ہے؟ یہ رب العالمین کی طرف سے ریویلیشن ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کو ریویل کیا. اس کے بارے میں آپ جو دوسری باتیں جو سنتے ہیں وہ باتیں جو ہیں وہ
इलॉजिकल हैं और वो उनके ऊपर कोई किसी बात का जो है ना बात पे ध्यान नहीं दे। नहीं, वो लोग जो बातें करते थे कुरान के बारे में, नाउज़ुबिल्लाह, कि हुजूर सब कोई और सिखाता है या आप ये जादू है या शायरी है फलां, ये तमाम की तमाम बातें जो है वो लोग कहते थे। तो ये आयत नंबर 80 तक जो है ना हम इसको कंक्लूड करते हैं। इसके बाद इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आइंदा दर्स में जो है ना ये सूरत के मीनिंग और इसका तर्जुमा जो है वो तशरीह इंशाअल्लाह, और इसके अंदर थोड़ी सी मजीद जो वजाहत की ज़रूरत है, इसके अंदर अहादीस भी मजीद हैं, उनके अंदर भी तशरीह की ज़रूरत है, तो इंशाअल्लाह उस पर कंक्लूड करेंगे। आज जो कुछ भी हमने पढ़ा है सुना, अल्लाह ताला उसको कबूल फरमा ले और अल्लाह तबारक व तआला इसकी बरकत से हमारी ज़िंदगी के अंदर खैर बरकत नाज़िल फरमाए। सल्लल्लाहु तआला अला खैर खल्क़िही सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन। جزاكم الله